اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے کہ علم انسان کو رہنمائی فراہم کرتا ہے اور علم ہی کے ذریعے سے انسان اپنی حقیقت کو پہچان سکتا ہے اور علم ہی کے ذریعے سے انسان اپنی تخلیق کے مقصد سے آگاہ ہو سکتا ہے اور علم ہی کے ذریعے سے انسان اللہ کی بارگاہ تک رسائی پا سکتا ہے اور علم انسان کو اس کے حقیقی مقصد سے آگاہ کر دیتا ہے اور علم ہی کے ذریعے سے موجودات کائنات کے متعلق آگاہی ملتی ہے اور علم ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے لوگوں کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات جامع العلوم اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ چنانچہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اسے تمام علوم پر دسترس حاصل ہو تو اسے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے ہی وہ علم حقیقی حاصل کر سکے گا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے ہی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی پا سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے فضائل و خصائص بہت ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی اور یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حقیقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے پیکر ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھے گا اور جو علی کو دوست رکھے گا وہ مجھے دوست رکھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی ترقی اور ترویج میں بسر کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ظاہری و باطنی علوم پر کامل دسترس حاصل تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ سے محبت بے مثال ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے مجھے 4 آدمیوں سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے جن میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مہاجرین و انصار میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سابق الاسلام ہیں اور جو لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہیں اللہ عز و جل ان سے راضی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور اللہ عز و جل کی رضا اور جنت کی نعمتوں کے حقدار ٹھہرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے عورتوں اور بچوں پر خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑا، جبکہ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق علی سے محبت نہیں رکھتا اور مومن علی سے بغض
نہیں رکھتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا نکاح اس شخص کے ساتھ کر دیا جس کے پاس نہ مال ہے نہ گھر۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا جو مسلمانوں میں علم و فضل کے لحاظ سے سب سے دانا اور بہترین ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر اپنے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا تمہارا ولی کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے 3 مرتبہ جواب میں کہا کہ ہمارے ولی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ولی اللہ اور اس کا رسول ہے اس کا ولی علی بھی ہے۔ اور امام طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ قائم کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے تمام صحابہ کرام کے درمیان مساوات و اخوت کا رشتہ قائم کیا لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، تم میرے دنیا اور آخرت میں بھائی ہو۔ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ چنانچہ حب رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخانہ کلمات کے بجائے ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کریں اور ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرنے میں کسی قسم کی بخل سے کام نہ لیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ عز و جل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے جنہوں نے اپنی بیٹی کو میرا رفیق بنایا اور مجھے دار ہجرت سے مدینہ منورہ لائے، اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا، اور اللہ عز و جل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے ہمیشہ حق بات کہی اور حق کا ساتھ دیا، اور اللہ عز و جل حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے کہ جن کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے جو ہمیشہ حق کے ساتھ رہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر میں اس طرح آؤں گا کہ حضرت ابو بکر میرے دائیں جانب اور حضرت عمر فاروق میرے بائیں جانب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے پیچھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آگے ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ایک اعرابی نے کہا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ آپ کے آگے آگے ہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا اور تمام خلائق میرے اس علم کے سائے کے تلے ہوں گے۔ یہ کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو
جو احادیث میں مذکور ہیں، اس لیے ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور تمام اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرنی چاہیے، تبھی ہمارا ایمان پختہ ہوگا اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔